دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ لاجیکل اعتراض کیا ہے آپ کو جہاز خریدنے کے؟ وہ تو کہتے ہیں صوبے کے وسائل 10 ارب ہمارے صوبے کے لیے لیا ہے، تو آپ دوسرے صوبے کی کیوں اس کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں؟ لاجک کیا ہے؟ دیکھیں جی، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ یہاں پہ جہاز بنانے کی کمپنی کھول لیں، ٹھیک ہے نا، ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں کیا اعتراض ہے، وہ جو بھی کر لیں۔ میں تو صرف یہ کہتا ہوں، آپ تھوڑا سا شاید اس وقت تھے کہ نہیں تھے، میں نے ایک بات کی تھی کہ رمضان پیکج خیبر پختونخوا نے 12,500 روپے دیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں غربت بھی بڑھ گئی ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ پنجاب ہم سے بہت آگے ہوگا، شاید 25 میڈم کا دل بھی بہت کھلا ہے، وہ ڈے 5 ڈے 6 آج کل لگا رہی ہیں افطاریوں کے، اور یہ ہمارے لیے معمول کی چیزیں ہیں، اور ایسی جو ہے وہ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو خود خیرات کرتے ہیں ان کو کہے کہ آپ ہی خیرات کرتے رہے، بورڈ میرے لگا دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارا صرف یہ ہے کہ پہلے آپ کو اگر 40 لاکھ لوگوں کو رمضان پیکج دینا پڑا ہے، اور اس میں آپ 10,000 کی جگہ 12,500 بھی دے دیتی تو صرف آپ کے 10 ارب فالتو لگتے ہیں۔ آپ نے وہ 10 ارب عوام 40 لاکھ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، آپ نے اٹھا کے جہاز لے لیا۔ پھر آپ نے جہاز لے لیا کہ آپ کے پاس جہاز نہیں تھا، ایک آلریڈی آپ کے جہاز تھا، پھر آپ کے پاس 2 ہیلی کاپٹر بھی تھے، پھر جو آپ کے پاس سہولت ہے وہ پورے پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ کوئی وزیر اعلیٰ کو ایئر فورس کا جہاز ملا ہے آج تک؟ کبھی کسی وزیر اعلیٰ کو آج تک دیکھا ہے ایئر فورس کا جہاز؟ مجھے تو یہاں تک بھی یاد ہے کہ صدر مملکت کے پاس بھی اپنا ذاتی جہاز نہیں ہے اس وقت، وہ بھی ایئر فورس کو درخواست کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اویلیبلٹی ان کو ملتی ہے وہاں سے جہاز کی۔ تو ان کو تو ایک جہاز آلریڈی ان کے پاس ہے، ایئر فورس کی جہاز کی سہولت بھی ان کو مہیا ہے، ہیلی کاپٹرز بھی ان کے پاس ہے، پھر ماشاءاللہ جہاز یہ لیا کہ یہاں سے لے کے امریکہ تک بغیر ری فیولنگ کے لیا ہے۔ اب پنجاب سے بکر جانا ہے انہوں نے، اگر سیالکوٹ لاہور سے بکر جانا ہے، سیالکوٹ جانا ہے، تو وہ جو ہے کوئی مطلب اپنے حساب سے لے لے جہاز۔ تو یہ ہمارا اعتراض تو یہ ہے، دیکھیں کل کو انہوں نے چلے جانا ہے، اس کے قرضے، یہ سارا کچھ، اس کی مینٹیننس، اب آپ کو پتہ ہے 1 گھنٹہ اس کی چلانے کی کاسٹ کیا ہے، تو کل کو دوسرا وزیر اعلیٰ آئے گا، وہ تھوڑی واپس کرے گا، وہ بھی اس کو چلائے گا، کہے گا اب آگے کہ چلو جی مال غنیمت آ گیا، استعمال کریں ہم۔ تو یہ چیزیں اگر یہ آپ برا لگتا ہے ایسی بات کرنا، پھر اس کے بعد وہ بات پہ پیکا لگا دیتی ہیں ان کی وزیر کیا نام ہے اطلاعات، اور 1 مہینے میں 3 جھوٹ انہوں نے ٹکا دیے۔ پہلے وہ گٹر والا، وہ جو مینول والا، اس میں بیچارے جس کی فیملی گری اسی کو گرفتار کر کے اس کے ساتھ کیا زیادتیاں کی آپ ساروں کے سامنے۔ پھر ایک صحافی نے جو ہے وہ ان کے سلپ ہو گیا منہ سے، ٹنگ سے، پتہ نہیں کیا، انہوں نے میاں نواز شریف کو جو تقریر میں اپنے والد صاحب کے بارے میں بات کر دی، اس کو اٹھا لیا پکڑ کے، پھر انہوں نے بیٹھے بٹھائے پنجاب ایئر کا جہاز بنا دیا یہ۔ تو ان پہ پیکے نہیں لگتے، ان پہ یہ نہیں لگتے، ساری کی ساری برائیاں ہم پہ ہیں۔ اگر یہ ہم نے کیا ہوتا تو میں دیکھتا کہ آپ لوگ ہمیں کیسے بخشتے۔ سر اگر ان کی سیونگ ہو رہی ہے اور ان کے حالات اچھے ہوتے تو سب سے پہلے ان کا پی ایس ڈی پی صحیح ہو جاتا، ان کا پی ایس ڈی پی صحیح ہو جاتا۔ یہ جو ابھی چندہ جمع کر کے جو ہے ایکسپورٹروں کو جو ہے ریلیف دے رہے ہیں، یہ چندہ جمع بینکوں سے چندہ جمع کرا کر جو ہے یہ جو ہے ایکسپورٹ ری فائنانس دے رہے ہیں، تو یہ وفاق ساری صورتحال وہاں سے اس وقت تو حال یہ ہے کہ آپ دکھانے کو 21 ارب ڈالر ریزروس میں دکھا رہے ہیں، اور 2 ارب ڈالر آپ یو اے ای کے لیے پریشان پھرتے پھر رہے ہیں۔ تو وہ جو ہے نا آپٹک ورسز ریالٹی، اس میں بڑا فرق ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، خواجہ آصف نے آج پھر بڑی تنقید کیا ہے خیبر پختونخوا حکومت پہ، آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعلیٰ کہ یہاں ہونے سے صوبے میں کام ڈسٹرب ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی کے ایشوز ہیں وہاں بہت سارے، اور جو یہاں کی سیاست کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خواجہ آصف صاحب جو ہے نا، تھوڑا سا اگر وزیر اعظم صاحب کا ملک میں کتنے دن وہ رہتے ہیں اسی پہ غور کر لینا، یہ تو کم از کم ملک میں تو رہتے ہیں، 1.5 گھنٹہ جو ہے یہاں سے پشاور ہے، ٹھیک ہے نا، اور اپنی ٹیم بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہے اور 18 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب وہ اور ذرا سا نظر دوڑا لیں کہ ان کے جو ممبران ہیں، چاہے وہ اسپیکر سینٹ ہیں، چاہے اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، اس کے علاوہ وزراء ہیں، وہ پاکستان میں کتنا وقت صرف کرتے ہیں، اور صدر مملکت کا بھی دیکھ لیں، پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیں، گریبان ان کا کلیئر ہو جائے تو پھر دوسرے پہ بات کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ آج جو ہے سیف اللہ ابو صاحب نے ایک جو کمیٹی ہے ای ڈی والی، اس میں ایجوکیشن کے پروجیکٹس کے اوپر جو ہے وہ یہ کہا ہے، مطلب نہ تو پیش نہیں وہ کہی، اور دوسری بات انہوں نے رپورٹ بھی مانگی ہے، انہوں نے عدم اطمینان کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے جو فورن فنڈنگ پروجیکٹس ہیں کے پی میں، آپ اس کی پریزنٹیشن بھی تیار کر
پتہ نہیں سیف اللہ ابرو کتنا پڑھ چکے ہیں، مجھے ان کی تعلیم کا تو نہیں پتہ اس وقت. پہلے تو مجھے خوشی ہوگی کہ پتہ لگے کہ وہ کتنی پڑھائی کر چکے ہیں. دوسری بات یہ کہ تھوڑا سا وہ ناراض بھی ہیں کیونکہ ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا کہ پی ٹی آئی کی. تو ان کو جو ہے جس صوبے سے وہ ہیں اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ آؤٹ آف اسکول وہیں سے ہے، تو توجہ اگر وہاں پہ دے دیں تو بہتر ہے. اور اگر ان کو بہت شوق ہے کہ مزید جانے کے وہ جو ہے کے پی کیا کر رہا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم ادھر صوبائی اسمبلی کے لوگ ان کو آ کے اپڈیٹ کریں. دوسری بات یہ کہ لیکن پھر بھی جاننا اور انفارمیشن لینا ہر ایک کا حق ہے. اس وقت زیادہ دور نہیں، سرینا ہاسپٹل بول رہا ہوں، سرینا ہوٹل چلے جائیں، وہاں پہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے 2026 گورننس کی. وہاں پہ خیبر پختونخوا کا ایک سٹال ہے، اور خیبر پختونخوا کے وہاں پہ سیکٹریز، پی این ڈیز، ایڈیشنل سیکٹریز فائنینس جو ہے ہمارے آئی ٹی کے بورڈ آف آئی ٹی کے ہیڈ، اور ہماری وہاں پہ پوری پریزنٹیشنز ہو رہی ہیں عوام کے لیے کہ ہم نے کیا کیا ریفارمز کیے ہیں، ایجوکیشن سے لے کر فائنینس سے لے کر ڈیولپمنٹ سے لے کے. میں دعوت دوں گا ابرو صاحب کو کہ اگر وہ اسلام آباد میں ہی ہیں تو تشریف لائیں. میں بھی وہیں جاؤں گا تو ان کو تھوڑا سا میں بریف کر دیتا ہوں، اور ساتھ میں بھی بتاؤں گا کہ میں نے کتنی پڑھائی کی ہے، ان کا بھی پتہ لگے، آپس میں بھی ایک دوسرے کے بارے میں بات کرنی چاہیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کل پی ٹی وی کو ہم نے دیکھا کہ آپ کی کوریج چل رہی تھی، برابر کوریج چل رہی تھی، جتنا دوسرے منسٹر تھے اتنا ہی پی ٹی وی آپ کو دکھا رہا تھا. تو آپ کو این ایف سی میں حصہ کیوں نہیں برابر ملتا؟ کوریج تو برابر مل رہی ہے. اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ لاجیکل اعتراض کیا ہے آپ کو جہاز خریدنے کے؟ وہ تو کہتے ہیں صوبے کے وسائل 10 ارب ہمارے صوبے کے لیے لیا ہے، تو آپ دوسرے صوبے کے کیوں اس کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں؟ کیا ہے؟ دیکھیں جی، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ یہاں پہ جہاز بنانے کی کمپنی کھول لیں، ٹھیک ہے نا، ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں کیا اعتراض ہے، وہ جو بھی کر لیں. میں تو صرف یہ کہتا ہوں، آپ تھوڑا سا شاید اس وقت تھے کہ نہیں تھے، میں نے ایک بات کی تھی کہ رمضان پیکج خیبر پختونخوا نے 12,500 روپے دیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں غربت بھی بڑھ گئی ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے. ہم سمجھ رہے تھے کہ پنجاب ہم سے بہت آگے ہوگا. شاید 25 میڈم کا دل بھی بہت کھلا ہے، وہ Day 5 Day 6 آج کل لگا رہی ہیں افطاریوں کے، اور یہ ہمارے لیے معمول کی چیزیں ہیں. اور ایسی جو ہے وہ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو خود خیرات کرتے ہیں ان کو کہے کہ آپ ہی خیرات کرتے رہے، بورڈ میرے لگا دیں، ٹھیک ہے نا. تو ہمارا صرف یہ ہے کہ پہلے آپ کو اگر 40 لاکھ لوگوں کو رمضان پیکج دینا پڑا ہے، اور اس میں آپ 10,000 کی جگہ 12,500 بھی دے دیتی تو صرف آپ کے 10 ارب فالتو لگتے ہیں. آپ نے وہ 10 ارب عوام 40 لاکھ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، آپ نے اٹھا کے جہاز لے لیا. پھر آپ نے جہاز لے لیا کہ آپ کے پاس جہاز نہیں تھا، ایک آلریڈی آپ کے جہاز تھا، پھر آپ کے پاس 2 ہیلی کاپٹر بھی تھے، پھر جو آپ کے پاس سہولت ہے وہ پورے پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی وزیر اعلیٰ کو ایئر فورس کا جہاز ملا آج تک؟ کبھی کسی وزیر اعلیٰ کو آج تک دیکھا ہے ایئر فورس کا جہاز؟ مجھے تو یہاں تک بھی یاد ہے کہ صدر مملکت کے پاس بھی اپنا ذاتی جہاز نہیں ہے اس وقت. وہ بھی ایئر فورس کو درخواست کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اویلیبلٹی ان کو ملتی ہے وہاں سے جہاز کی. تو ان کو تو ایک جہاز آلریڈی ان کے پاس ہے، ایئر فورس کی جہاز کی سہولت بھی ان کو مہیا ہے، ہیلی کاپٹرز بھی ان کے پاس ہے. پھر ماشاءاللہ جہاز یہ لیا کہ یہاں سے لے کے امریکہ تک بغیر ریفیولنگ کے لیا. اب پنجاب سے بکر جانا ہے انہوں نے، اگر سیالکوٹ لاہور سے بکر جانا ہے، سیالکوٹ جانا ہے، تو وہ جو ہے کوئی مطلب اپنے حساب سے لے لے جہاز. تو یہ ہمارا اعتراض تو یہ ہے. دیکھیں کل کو انہوں نے چلے جانا ہے، اس کے قرضے، یہ سارا کچھ، اس کی مینٹیننس. اب آپ کو پتہ ہے 1 گھنٹہ اس کی چلانے کی کاسٹ کیا ہے؟ تو کل کو دوسرا وزیر اعلیٰ آئے گا، وہ تھوڑی واپس کرے گا، وہ بھی اس کو چلائے گا، کہے گا اب آگے کہ چلو جی مال غنیمت آ گیا، استعمال کریں ہم. تو یہ چیزیں اگر یہ آپ برا لگتا ہے ایسی بات کرنا، پھر اس کے بعد وہ بات پہ پیکا لگا دیتی ہیں ان کی وزیر کیا نام ہے اطلاعات، اور 1 مہینے میں 3 جھوٹ انہوں نے ٹکا دیے. پہلے وہ گٹر والا، وہ جو مینہول والا، اس میں بیچارے جس کی فیملی گری اسی کو گرفتار کر کے اس کے ساتھ کیا زیادتیاں کی آپ ساروں کے سامنے. پھر ایک صحافی نے جو ہے وہ ان کے سلپ ہو گیا منہ سے، ٹنگ سے، پتہ نہیں کیا، انہوں نے میاں نواز شریف کو جو تقریر میں اپنے والد صاحب کے بارے میں بات کر دی، اس کو اٹھا لیا پکڑ کے. پھر انہوں نے بیٹھے بٹھائے پنجاب ایئر کا جہاز بنا دیا. یہ تو ان پہ پیکے نہیں لگتے، ان پہ یہ نہیں لگتے، ساری کی ساری برائیاں ہم پہ ہیں. اگر یہ ہم نے کیا ہوتا تو میں دیکھتا کہ آپ لوگ ہمیں کیسے بخشتے. اور جی کچھ اس کے علاوہ کوئی سوال؟ تھینک یو ویری مچ.